بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجاست کے پاک کرنے کا بیان۔ مسئلہ، نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کی نجاست زیادہ سخت ہے، تھوڑی سی لگ جائے تب بھی دھونے کا حکم ہے، اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ دوسری وہ جس کی نجاست ذرا کم اور ہلکی ہو، اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ مسئلہ، چھوٹے دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ مسئلہ، حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال جانوروں کا جیسے بکری، گائے، بھینس وغیرہ اور گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ مسئلہ، مرغی، بطخ، مرغابی کے سوا اور حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے، جیسے کبوتر، گوریا یعنی چڑیا، مینا وغیرہ، اور چمگادڑ کا پیشاب اور بیٹ بھی پاک ہے۔ مسئلہ، نجاست غلیظہ میں پتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یا بدن میں لگ جاوے تو اگر پھیلاؤ میں روپے کے برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے۔ بیس کے دھوئے اگر کوئی نماز پڑھ لیوے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نہ دھونا اور اسی طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ اور برا ہے۔ اور اگر روپے سے زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے، بیس کے دھوئے نماز نہ ہوگی۔ اور اگر نجاست غلیظہ میں سے گاڑی چیز لگ جائے جیسے پاخانہ اور مرغی وغیرہ کی بیٹ، تو اگر وزن میں 4.5 ماشا یا اس سے کم ہو تو بے دھوئے ہوئے نماز درست ہے، اور اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو بے دھوئے ہوئے نماز درست نہیں ہے۔ مسئلہ، اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس حصے میں لگی ہے اگر اس کے چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے، اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں۔ اگر آستین میں لگی ہے تو آستین کے چوتھائی سے کم ہو، اگر کلی میں لگی ہو تو اس کی چوتھائی سے کم ہو، اگر دوپٹے میں لگی ہو تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے۔ اسی طرح اگر نجاست خفیفہ ہاتھ میں بھری ہے تو اگر پونچھے میں لگی ہے تو پونچھے کی چوتھائی، اگر بازو میں لگی ہو تو بازو کی چوتھائی، اگر کلائی میں لگی ہے تو کلائی کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے۔ اسی طرح اگر ٹانگ میں لگ جائے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے۔ غرضے کے جس عضو میں لگے اس کی چوتھائی سے کم ہو، اگر پورا چوتھائی ہو تو معاف نہیں ہے، اس کا دھونا واجب ہے، یعنی بے دھوئے ہوئے نماز درست نہیں۔ مسئلہ، نجاست غلیظہ جس پانی میں پڑ جاوے تو وہ بھی نجس غلیظ ہو جاتا ہے، اور نجاست خفیفہ پڑ جائے تو وہ نجس خفیف ہو جاتا ہے، چاہے کم پڑے یا زیادہ۔ مسئلہ، مچھلی کا خون نجس نہیں ہے، اگر لگ جائے تو کچھ حرج نہیں۔ اسی طرح مکھی، کھٹمل، مچھر کا خون بھی نجس نہیں ہے۔ مسئلہ، اگر پیشاب کی چھینٹیں سوئی کی نوک کے برابر پڑ جاوے کہ دیکھنے سے دکھائی نہ دیوے تو اس کا کوئی حرج نہیں، دھونا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ، اگر دلدار نجاست لگ جائے جیسے پاخانہ، خون، تو اتنا دھوئے کہ نجاست چھوٹ جائے اور دھبا جاتا رہے، چاہے جے دفعہ میں چھوٹے۔ جب نجاست چھوٹ جائے گی کپڑا پاک ہو جائے گا، اور بدن میں لگ گئی ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ البتہ اگر پہلے ہی دفعہ میں نجاست چھوٹ گئی تو 2 مرتبہ اور دھو لینا بہتر ہے، اور اگر 2 مرتبہ میں چھوٹ گئی تو 1 مرتبہ اور دھوئے، غرضے کے 3 مرتبہ پورا کر لینا بہتر ہے۔ مسئلہ، اگر ایسی نجاست ہے کہ کئی مرتبہ دھونے اور نجاست کے چھوٹ جانے پر بھی بدبو نہیں گئی یا کچھ دھبا رہ گیا تب بھی کپڑا پاک ہو گیا، صابن وغیرہ لگا کر دھبا چھڑانا اور بدبو دور کرنا ضروری نہیں۔ مسئلہ، اگر پیشاب کے مثل کوئی نجاست لگ گئی جو دلدار نہیں ہے تو 3 مرتبہ دھوئے اور ہر مرتبہ نچوڑے، اور تیسری مرتبہ اپنی طاقت بھر خوب زور سے نچوڑے، تب پاک ہوگا۔
اگر خوب زور سے نہ نچوڑے تو کپڑا پاک نہ ہوگا۔ مسئلہ، اگر نجاست ایسی چیز میں لگی ہے جس کو نچوڑ نہیں سکتا، جیسے تخت، چٹائی، زیور، مٹی یا چینی وغیرہ کے برتن، بوتل، جوتا وغیرہ، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دھو کر ٹھہر جاوے، پھر جب پانی ٹپکنا بند ہو جاوے تب پھر دھوئے، اسی طرح 3 دفعہ دھوئے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ مسئلہ، پانی کی طرح جو چیز پتلی اور پاک ہو اس سے بھی نجاست کا دھونا درست ہے۔ تو اگر کوئی گلاب، عرق گاؤں زباں وغیرہ اور سرکے سے دھوئے تو بھی چیز پاک ہو جائے گی، لیکن گھی، تیل اور دودھ وغیرہ کسی ایسی چیز سے دھونا درست نہیں جن میں چکنائی ہو، ورنہ وہ چیز ناپاک رہے گی۔ مسئلہ، زمین پر نجاست پڑ گئی، پھر ایسی سوکھ گئی کہ نجاست کا بالکل نشان جاتا رہا، نہ تو نجاست کا دھبا اور نہ بدبو آتی ہے، تو اس طرح سوکھ جانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے، لیکن ایسی زمین پر تیمم کرنا درست نہیں، البتہ نماز پڑھنا درست ہے۔ جو اینٹیں یا پتھر چونا اور گارے سے زمین میں خوب جما دیے گئے ہوں کہ بے کھودے نہ نکل سکے، ان کا بھی وہی حکم ہے کہ سوکھ جائے اور نجاست کا نشان نہ رہنے سے پاک ہو جائیں گے، اور جو اینٹیں یا پتھر جمائے نہیں ویسے ہی بچھا دیے گئے ہیں، اس پر نجاست پڑ کر سوکھ جائے تو پاک نہ ہوگا، اس کو دھونا پڑے گا۔ مسئلہ، کتے نے آٹے میں منہ ڈال دیا یا بندر نے جھوٹا کر دیا، تو اگر آٹا گندا ہوا ہو تو جہاں منہ ڈالا ہے اتنا نکال ڈالیں، باقی کا کھانا درست ہے، اور اگر سوکھا آٹا ہو تو جہاں جہاں اس کے منہ کا لعاب لگا ہو نکال ڈالے، باقی سب پاک ہے۔ مسئلہ، کتے کا لعاب نجس ہے اور خود کتا نجس نہیں، سوا اگر کسی کے کپڑے یا بدن سے چھو جائے تو نجس نہیں ہوتا، چاہے کتے کا بدن سوکھا ہو یا گیلا۔ ہاں، اگر کتے کے بدن پر کوئی نجاست لگی ہو تو اور بات ہے۔ آخری مسئلہ پھر سے دہراتا ہوں، کتے کا لعاب نجس ہے اور خود کتا نجس نہیں، سو اگر کسی کے کپڑے یا بدن سے چھو جائے تو نجس نہیں ہوتا، چاہے کتے کا بدن سوکھا ہو یا گیلا۔ ہاں، اگر کتے کے بدن پر کوئی نجاست لگی ہو تو اور بات ہے۔